یوئیل نبی کا صحیفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت سے کلام خدا میں یوں لکھا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آج ہم جس مضمون پر خدا کے مقدس پاک کلام کو سنیں گے وہ ہے خدا کی طرف رجوع لانا۔ جب ہم یوئیل نبی کے اس صحیفے کو دیکھتے ہیں تو اس کے پہلے باب میں اور دوسرے باب کی جو پہلی 11 آیات ہیں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ قوم پر ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے، قوم پر ایک بہت بڑا عذاب نازل ہونے کو ہے، اور اس مصیبت اور اس عذاب کی جو وجہ ہے وہ لوگوں کے گناہ ہیں، وہ لوگوں کی بدیاں اور بدکاریوں کے سبب سے خدا اس قوم پر مصیبت بھیجنے کو ہے، خدا اپنا عذاب نازل کرنے کو ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ خدا اپنا عذاب، اپنا غضب ان پر نازل کرے، خدا ان کو ایک موقع دیتا ہے۔ ہمارا خدا سیکنڈ چانس کا خدا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں اس بات پر سیکھا تھا کہ ہمارا خدا اور موقع دیتا ہے، انسان کو سیکنڈ چانس دیتا ہے کہ اگر ایک چانس اس نے مس کر دیا ہے، ایک چانس میں یہ ایک موقع اس کو دیا گیا لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہو گیا ہے، فرما برداری کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، راست بازی کی زندگی بسر کرنے میں، اور گناہ اس کی زندگی میں آ گیا، تو اس کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ خدا عذاب نازل کرنے سے پہلے قوم کو ایک موقع دے رہا ہے، ایک دعوت دے رہا ہے، ایک بلاہٹ ہے، اور وہ بلاہٹ یہ ہے کہ لوگ کیا کریں کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں، وہ خدا کے پاس واپس آ جائیں، وہ گناہ اور بدی کی زندگی کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کریں۔ اب یہاں پر رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا بتایا گیا ہے؟ پہلی بات، پورے دل سے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا دل ہمارا کہیں اور ہے اور آدھا ہم خدا کو دیں اور خدا قبول کر لیں، نہیں، خدا آدھا دل نہیں چاہتا۔ جب ہم پورے دل سے، اس کا مطلب ہے کہ دلی خوشی کے ساتھ، دلی رضامندی کے ساتھ، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی مجبوری کے، جب ہم دلی خوشی کے ساتھ پورے دل سے خدا کی طرف آتے ہیں اور مکمل طور پر گناہ اور بدی کی راہوں کو چھوڑ کر، اب ہمارا دل جو ہے وہ بدی یا ہمارا دل گناہ کی طرف نہیں، ہمارا دل خدا کی طرف ہے، تو خدا کی طرف آنا ہے پورے دل سے۔ اور یہی خدا اپنے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا کہ گو مصیبت آ سکتی ہے، عذاب نازل ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے پاس ایک اور موقع ہے، اور اس موقع میں تم کیا کرو کہ پورے دل سے خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ جہاں پر انسان کی دلچسپی ہوتی ہے، جہاں پر انسان سمجھتا نا کہ میرا دل یہاں زیادہ لگتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کی پسند کی چیز ہو، اس کی پسند کی جگہ ہو، اس کی پسند کی شخصیت ہو، اس کا وہ کہتا ہے میرا دل یہاں بڑا لگ گیا ہے۔ لیکن جب خدا کی طرف پورے دل سے کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہماری جو
پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ بات ہے، پسندیدہ عمل ہے وہ خدا کی حضوری میں، خدا کی رفاقت میں، خدا کے قدموں میں بیٹھنا اور گناہ اور بدی کی راہوں کو چھوڑ کر خدا کی راہ پر چلنا اور راست بازی کی زندگی بسر کرنا۔ یہ بلاہٹ ہے کہ پورے دل سے خدا کی طرف رجوع کریں۔ پھر دوسری بات، دوسرا جو طریقہ بتایا گیا ہے اور وہ ہے کہ روزہ رکھ کر خدا کی طرف رجوع کریں۔ پہلی بات پورے دل سے خدا کی طرف رجوع کریں، اور دوسری بات روزہ رکھ کر۔ اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی عارف نے میٹنگ کو لیڈ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بدن کی ایک ایسی قربانی ہے جس میں ہم اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکتے ہیں، اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی، خدا کی قربت کو حاصل کریں۔ اور روزہ ایک ایسی روحانی پریکٹس ہے، روزہ ایک ایسی روحانی عبادت ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم باقی جو دیگر روحانی ایکٹیویٹیز ہیں وہ خود بخود وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ شاید عام حالات میں ہم دعا کریں یا نہ کریں، بائبل پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم گناہوں اور بدیوں سے بچنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، زبان کا جیسے دل کرے استعمال کریں، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زبان کو بھی صحیح استعمال کریں، کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دعا بھی کریں، ہم بائبل بھی پڑھیں، ہم خدا کے حضور میں بھی آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے میں روزہ بہترین مددگار ہوتا ہے، اور مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے بلکہ خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا۔ اور روزہ بھی ایسا جیسا ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ ظاہری نہ ہو، وہ دکھاوے کا نہ ہو، وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور لوگ روزہ دار جانیں، کیونکہ یہ پرابلم یسوع مسیح سے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے۔ اس وقت بھی لوگ جب روزہ رکھتے وہ اپنے سر میں بھی خاک ڈالتے، اپنے منہ پر بھی خاک ڈالتے، راکھ ڈالتے، جو دکھ، غم اور صدمے کی علامت تھی۔ آج بھی کسی نہ کسی صورت میں کئی لوگ اس بات کو کر رہے ہیں کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پر آج کے دن، تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ لوگوں کو نظر آئے، وہ چاہے ہماری گرجا گھر کے اندر کی پریکٹس ہے یا گرجا گھر کے باہر جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، جہاں پر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، کچھ بھی ایسا کرنا جس سے لوگوں کو ہم دکھائیں یا لوگوں پر ظاہر ہو، تو یسوع مسیح نے ہمیں ایسی چیزوں سے صاف اور واضح طور پر منع کیا ہے۔ پرانے عہد نامے بھی کی تعلیم یہی تھی کہ اپنے کپڑوں کو نہیں، اپنے دل کو چاک کرو۔ چاک کرنا مطلب پھاڑنا۔ اب جب وہ کپڑے پھاڑتے تھے تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہم بہت دکھ میں ہیں، ہم بہت غمگین ہیں، بڑا صدمہ ہے، ہم بڑے پچھتا رہے ہیں، ہم بڑے افسوس کی حالت میں ہیں۔ تو خدا نے ان چیزوں سے منع کیا کہ جو صرف لوگوں کو دکھانے والی ہیں۔ اب دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا، یہ تو خدا سے صرف خدا دیکھتا ہے نا۔ تو اس لیے خدا نے ان سے کہا کہ جو لوگوں کو دکھانے والے کام ہیں وہ نہ کرو، اپنا دل چیرو، کیونکہ میں دل دیکھوں گا، میں تمہارے کپڑے نہیں دیکھوں گا، میں تمہارا ماتھا نہیں دیکھوں گا، میں تمہارا سر نہیں دیکھوں گا، منہ نہیں دیکھوں گا، میں تمہارے دل کو دیکھوں گا۔ اس لیے اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اور ہمارے خداوند نے بھی یہی تعلیم دی ہے متی کی انجیل کے 6 باب کی 16 سے 18 آیت تک کہ تم ایسا روزہ رکھو کہ ایک عام دنوں کی طرح تمہاری حالت، تمہاری گفتگو، تمہارا کام بالکل ایک نارمل، تاکہ تم انسانوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، کیونکہ اگر انسانوں کو دکھانے کے لیے کرو گے تو پھر انسان دیکھیں گے، انسان واہ واہ کریں گے اور پھر ختم، اس سے آگے اور آپ کا اجر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنا اجر پا چکے۔
یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، مہینے بعد وہ آپ سے ایک سائن لیتے ہیں، آپ یہاں پر سائن کریں، آپ کی سیلری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی اجرت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا معاوضہ آپ کو مل گیا، آپ کو پے کر دیا گیا، اب کچھ بھی باقی آپ کے لیے نہیں، وہ اپنا اجر پا چکے۔ وہ انسانوں سے توقع رکھتے ہیں اور انسانوں سے ان کو واہ واہ مل جاتی ہے۔ اور ہمارے خدا نے یہ سکھایا ہے کہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو پوشیدگی میں، ایون جو کچھ بھی کرنا ہے یسوع مسیح نے سکھایا ہے کہ وہ اگر رائٹ ہینڈ کر رہا ہے تو لیفٹ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، خاموشی میں، پوشیدگی میں، اس لیے کہ تمہارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تمہیں کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا۔ پہلی بات یہ تھی کہ وہ اپنے پورے دل سے خدا کی طرف رجوع کریں، اب دوسری بات یہ تھی کہ وہ روزہ رکھ کر خدا کی طرف رجوع کریں، اور تیسری بات گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے۔ اب گریہ زاری کرنا، ماتم کرنا، رونا، یہ اپنے گناہوں پر افسوس ہے، یہ اپنے گناہوں پر افسوس ہے۔ اور مسیح خدا نے بھی یہ سکھایا کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ یہ غم وہ دنیاوی غم نہیں ہے کہ جی مہنگائی بڑی ہے اور ہمارے ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اس لیے ہم غمگین ہیں، یا ہم خدا نخواستہ بیمار ہیں اس لیے ہم غمگین ہیں، یا خدا نخواستہ ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا تو اس لیے غمگین ہے۔ یہ اس غم اور دکھ کی بات یسوع مسیح نے نہیں کی، یہ دنیاوی دکھوں اور غموں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کے سبب سے پچھتاوے کا غم کہ ہم سے گناہ ہوا کیوں، اس بات کا دکھ، اس بات کے لیے غمگین ہونا۔ اور جب ہم اس بات کے لیے روتے ہیں اپنے گناہوں کے اقرار میں اور خداوند کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو پھر خدا کی صفت کو، خدا کی بڑی قدرت کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے قوم پر کیا آنے والا تھا؟ عذاب، غضب، میں نے شروع میں آپ کو بتایا۔ لیکن خدا ایک اور موقع دیتا ہے، نبی کے وسیلہ سے قوم پر اس بات کو واضح کیا گیا کہ اگر تم خدا کی طرف رجوع لاؤ، اور کس طرح سے؟ پورے دل سے، روزہ رکھ کر اور گریہ زاری ماتم کرتے ہوئے اگر تم خدا کی طرف رجوع لاؤ تو یاد رکھو کہ ہمارا خدا مہربان ہے، وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور خاص طور پر روزے کی منادی اس کتاب میں بہت زیادہ ہمیں ملے گی۔ اگر آپ پہلا باب دیکھیں، یوئیل کی کتاب کا پہلا باب، اس کی 14ویں آیت میں بھی آپ کو اس بات کا ذکر ملے گا، لکھا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ اور پھر دوسرے باب کی 12ویں آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں پر لکھا ہے کہ لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر۔ اور پھر 15ویں آیت میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو اور مقدس محفل فراہم کرو۔ بار بار یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان توبہ کرے، اور ایسی توبہ روزہ رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ روزے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کوئی فرض چیز ہے اور ہم اس کو کر لیں اور زندگی جیسی ہے پہلے ویسے ہی گزارتے رہیں، نہیں، یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہے کہ ہم پاک روح کی مدد سے گناہ اور بدی سے دور رہنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں۔ روح القدس کی قوت میں، روح القدس کے زور میں ہم بدی کے خلاف اپنے آپ کو اٹھا کھڑا کریں اور پورے دل سے خدا کی طرف رجوع کریں، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ہمارا کچھ بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو انسانوں کو دکھانے کے لیے ہو، انسانوں کو بتانے کے لیے ہو، نہیں، بلکہ صرف اور صرف
खुदावंद अपने खुदा के लिए। और जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक रोज़ा रखते हैं तो यकीनन हमारा खुदा जो देखता है, जो पोशीदगी में देखता है, वो हमें इसका अजर, इसकी बरकत और इसका बदला देगा। मुमकिन है कौमी तौर से ना सही, खानदानी एतबार से या शख्सी एतबार से, गुनाह के सबब से हम पर भी कोई मुसीबत आने वाली है, हम भी किसी गजब का शिकार होने वाले हों, हमें भी खुदा दूसरा मौका देता है। और खुदा ने हमें अगर आज तक जिंदा है और गुनाह के बावजूद जिंदा है तो फिर ये सेकंड चांस हमें भी मिल गया है। जरूर है कि भाई और बहनों, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, पूरे दिल से खुदा की तरफ रुजू लाएं, रोज़ा रख कर, और अपने गम का जो गुनाह का गम है, जो गुनाह के सबब से गिरियाजारी मातम है, वो करते हुए खुदा की तरफ रजू लाएं। तो यकीनन जो खुदा जो मेहरबान है वो हमें मुआफ़ करने पर कादिर है। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में इसीलिए भेजा कि जो कोई यीशु पर ईमान लाए, अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगे, उसको निजात मिल जाए, उसको गुनाहों की मुआफ़ी मिल जाए। और यीशु मसीह के वसीला से ही हम जब खुदा के पास आते हैं, रजू लाते हैं, तो वो हमें कबूल करता है। यही बात, यही मुनादी पतरस ने भी नए अहदनामे में की है। उसने कहा कि तुम क्या करो कि अपने गुनाहों से तौबा करो और खुदावंद की तरफ रजू लाओ, और यूं तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे और खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे गुनाह मिटाए जाएं, अगर हम चाहते हैं कि ताजगी के दिन आए, तो फिर यीशु मसीह पर ईमान लाने की, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने की और पूरे दिल से खुदा की तरफ रजू लाने की ज़रूरत है। खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत दे, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।